اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، ملتان سے میں ہوں ملک نوید حسین، اور آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں ملتان سے تعلق رکھنے والے ایک باہمت جوڑے سے، جو کہ ویسے معذور ہیں جسمانی طور پہ، مگر انہوں نے اپنی اس معذوری کو کبھی اپنی محرومی نہیں بننے دیا، بلکہ اپنے سے جتنا ہو سکا ان سے انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے گھر میں ہی بچوں کو دینی تعلیم دینے کا سلسلہ جاری کر رکھا ہے، اور یہ لوگ نہ صرف اپنی دنیا بلکہ بچوں کی آخرت بھی اور اپنی آخرت بھی سنوار رہے ہیں۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان کا احوال زندگی جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم، آپ کا نام کیا ہے سر؟ وعلیکم السلام، میرا نام نوید اقبال ہے اور میری عمر 27 سال ہے، اور میں حافظ قرآن ہوں۔ دینی تعلیم کے علاوہ میں نے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی ہے۔ معذوری کے باوجود میں نے اپنی مڈل کمپلیٹ کی ہے، اور اس کے علاوہ کمپیوٹر کورسز بھی میں نے اپنے مکمل کیے ہیں، ایم ایس ورڈ، مائکروسافٹ آفس، پاور پوائنٹ وغیرہ۔ اور حال ہی کے اندر میری ابھی ایک کمپیوٹر ٹریننگ چل رہی ہے جو میں اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہوں۔ کمپیوٹر گرافکس کورس 6 منتھ کا میرا چل رہا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ کمپیوٹر گرافکس اور یہ ساری دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو خود جانا پڑتا ہے یا آپ کی کوئی مدد کرتا ہے اس معاملے میں؟ کس طرح سے جاتے ہیں آپ یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے؟ دوستوں سے بھی ہیلپ لے لیتے ہیں، اور میں اپنی زندگی کو خود مختاری کے ساتھ گزارتا ہوں، میں کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ اچھا حافظ نوید صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ 2005 کے اندر میں نے اپنا حفظ القرآن مکمل کیا۔ اس کے بعد والد میرے بہت پریشان تھے کہ میں اپنی زندگی کا سرکل آگے کس طرح چلاؤں گا، لیکن اللہ پاک کی طرف سے ذہن کے اندر ایک بات آئی ہے کہ میں اپنے گھر کے اندر بچوں کو اہل محلہ کے طرف دعوت دے کر میں بچوں کو گھر کے اندر ہی قرآن پاک کے لیے میں بلا لیتا ہوں۔ تو شروع کے اندر چند ایک بچوں کا آمد و رفت شروع ہوا۔ اس کے بعد جو نا اپنی زندگی کا سرکل چلانے کے لیے میں نے لوگوں کو جب مزید کہا کہ آپ اپنے بچوں کو بھیجیں، پڑھائیں، ہم قرآن پاک کی تعلیم دیں گے، تو اس طریقے سے میں اپنی زندگی گزارنے کا اپنے ایک طریقہ ایک چینجنگ شروع کی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بچوں کو پڑھانے کے عوض کے اندر والدین پھر مجھے کچھ ہدیہ دیتے تھے۔ 2016 تک جو ہے نا وہ میری شادی ہوئی۔ 2016 کے اندر والدین نے مجھے بھی اور میری زوجہ جو کہ حافظہ ہے اس کو بھی، ہم دونوں کو بھی پھر ایک والدین نے دیکھا کہ بھئی اب قاری صاحب پہلے اکیلے ہوتے تھے، اب ان کے ساتھ ان کی زوجہ بھی ہے پڑھانے کے لیے، تو انہوں نے بچیوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم کے لیے ساتھ بھیجنا شروع کیا۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہے آپ کی اہلیہ بھی ماشاءاللہ آپ بتا رہے ہیں حافظہ ہیں، اور وہ بھی آپ کی پوری مدد کرتی ہیں اپنی جتنی بھی ان کی صلاحیتیں ہیں دینی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے۔ تو میرا کوشچن آپ سے ہے، آپ اس معاملے میں کس طرح سے اپنی ڈیوٹیز انجام دے رہی ہیں؟ کبھی آپ کو احساس محرومی نہیں ہوا؟ کبھی آپ نے اپنے آپ کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ آپ اور آپ کے خامن دونوں ٹانگوں سے معذور ہیں اور آپ کی زندگی مشکل ہو جائے گی؟ کبھی اس بات نے آپ کو نہیں ستایا؟ السلام علیکم۔ مجھے آج تک کسی نے کچھ بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ میں معذور ہوں یا کچھ بھی۔ میں خود ہمت اور حوصلے کے ساتھ میں خود بچوں کو بھی پڑھاتی ہوں، گھر کو بھی سنبھالتی ہوں، اور اپنے بچوں کو بھی ان کی بھی پرورش کرتی ہوں۔ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے بچیوں کو دینی تعلیم کا سلسلہ شروع کیے ہوئے؟ 3.5 سال ہو گئے میں بچوں کو پڑھا رہی ہوں۔ اچھا یہ بتائیں قاری صاحب کہ ماشاءاللہ سے آپ کی اہلیہ بھی بڑی باہمت ہیں، اور وہ بڑے حوصلے کے ساتھ جو ہیں وہ اپنی زندگی آپ کے ساتھ گزار رہی ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ آپ نے اب تک کچھ اندازہ ہے، کوئی فیگرز، کتنے بچوں کو آپ نے حفظ کروایا یا ناظرہ پڑھایا؟
اس وقت مدرسے کے اندر 150 سے زیادہ بچے یہاں پر دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. 2006 سے لے کر اب تک سینکڑوں کی تعداد کے اندر دینی تعلیم حاصل کر چکے ہیں, یہاں سے جا چکے ہیں, اور اب بھی 150 سے زیادہ بچے اور بچیاں بشمول یہاں پر دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں قاری صاحب کہ گزر بسر کس طرح سے ہوتا ہے, مطلب کیا آپ کا کوئی اور جاب تو نہیں کرتے ہیں, نہ کوئی اور ذریعہ معاش ہے, تو کس طرح سے, مطلب کیا معاملہ کس طرح سے چلتا ہے زندگی کا؟ یہ گھر آپ کا اپنا ہے جہاں پہ آپ رہائش پذیر ہیں؟ جی نہیں نوید بھائی, یہ میرا اپنا گھر نہیں ہے, میں کرائے پر رہتا ہوں. اور گزر بسر کی جہاں تک بات ہے, میں نے پہلے بتایا تھا کہ میں نے مڈل کیا اور حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کورسز بھی کیے ہوئے ہیں. تو گزر بسر کے لیے بہت سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک چیز ہم سے لی, لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ہمیں دماغی طور پر باصلاحیت بنایا ہے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنا بھی ہمارے پاس والدین کی طرف سے ہدیہ آتا ہے ہم اسی کے اندر زندگی گزاریں, ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں اور مجبور نہ بنیں ہم. اور جاب کی جہاں تک بات ہے, کئی بار میں نے جاب کے لیے جو ہے نا اپروول کیا ہے, لیکن میرے پاس اوروں کی طرح نہ ہی کوئی سفارش ہے اور نہ ہی میرے پاس رشوت دینے کے لیے کوئی پیسہ ہے. تو ابھی بھی میں اس وقت تک میں کرتا رہوں گا, اور میری حکام بالا سے گزارش ہے کہ میں آخری دم تک میں کوشش کرتا رہوں گا. اور میں اپنے جیسوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ہمت نہ ہاریں. وہ لوگ بھی اپنی جاب لے لیتے ہیں جن کے پاس رشوت بھی ہوتی ہے دینے کے لیے, پیسے دینے کے لیے, اور ان کے پاس سفارشیں بھی ہوتی ہیں, لیکن انشاءاللہ حکام بالا سے بھی مجھے پوری امید ہے کہ وہ میری مدد ضرور کریں گے. صحیح. آج تک کبھی کسی سیاسی یا سماجی شخصیت نے آپ سے کوئی ملاقات کی ہو یا آپ سے رابطہ کیا ہو, آپ کی اس حوصلہ افزائی سے, کبھی ایسا ہوا ہے؟ جی نہیں, یہاں پر میرے اپنے علاقے کے جو چیئرمین, وائس چیئرمین یا جو یہ ہوتے ہیں جو بڑے حکام, عوامی نمائندگان جو ہیں, جی عوامی نمائندگان جو ہیں, ان میں سے کسی پتہ سب کو ہے یہاں پر کہ ایک معذور جوڑا یہاں پر اپنی مدد آپ کے تحت قرآن اکیڈمی چلا رہا ہے. لیکن ابھی تک کیا 2006 سے لے کر آج تک کسی نے بھی کسی بھی طریقے سے مجھے حکام بالا تک پہنچنے یا پہنچانے کی کوشش نہیں کی. کبھی انہوں نے خود بھی آ کے آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کی؟ نہیں, بالکل نہیں کی ہے. اور دیکھتے ہیں, دیکھ کر بس نظر جو ہے اندیکھا کر دیتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا پاکستان کی ان خواتین کے لیے کیا پیغام ہے جو اپنی جسمانی طور پہ نہ کسی معذوری کا شکار ہیں, تعلیم بھی ہے ان کے پاس, سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی وہ حالات کا رونا روتی ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میں ان سب کو یہی کہوں گی کہ نہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے, نہ ہی کبھی حوصلہ ہارنا چاہیے. اللہ رب العزت سے صرف دعا کرنی چاہیے کہ اللہ آپ ہی ہو جو آپ ہمیں ہمت دیتے ہو, اور آپ ہی ہو جو آپ ہماری مشکلات دور کرتے ہو. کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے. بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے آج ملاقات کی ملتان سے تعلق رکھنے والے ایک باہمت جوڑے سے, اور بے شک ہمت مردہ مدد خدا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ لوگ بھی اپنی مدد آپ کے تحت اپنے حالات سے مقابلہ کر رہے ہیں, اور اپنی معذوری کو محرومی نہ سمجھتے ہوئے جو ان کو اللہ نے خداداد صلاحیتیں دی ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے اپنے حالات کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور اسی طرح سے ہمیں ان سے سبق ملتا ہے کہ اپنے حالات کا کبھی بھی ان سے بلکہ گھبرانا نہیں چاہیے, بلکہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ملک نوید حسین کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.